آج کے شو میں پائیدار معاشی ترقی کا سفر کتنا کٹھن؟ حکومتی معاشی کارکردگی کا سکور کارڈ، معاشی استحکام کے دعوے، اصل حقائق کیا؟ ملٹی نیشنل کمپنیز کا انخلاء تشویشناک، ٹیکس نظام میں بنیادی اصلاحات، وقت کی اہم ضرورت۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، پاکستان کا جو بنیادی معاشی مسئلہ رہا ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب بھی ہماری معیشت ترقی کے سفر پر گامزن ہوتی ہے اور ذرا بھی ہم نے کوئی فیز دیکھا ہے گروتھ کا، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف ہم آتے ہیں، تو دیٹ ہیز بین کنزمپشن لیڈ گروتھ۔ یہ ہوتی کیا ہے کہ کیونکہ ہماری معیشت کی جو بنیادی اصلاحات ہیں یا اصلاحات کا فقدان ہے، جس بنیاد پر جب بھی معاشی ترقی کا سفر پاکستان نے کیا وہ ہمیشہ سے کنزمپشن لیڈ گروتھ کی بنیاد پر ہوا ہے۔ کچھ جو ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی کنزمپشن از آلموسٹ 90% ابو، جو کہ ساؤتھ ایشین ایوریج 70% تک جو ہے آتا ہے۔ اب جب بھی ہم کنزمپشن لیڈ گروتھ کرتے ہیں تو ساتھ میں اس کے امپورٹس کو بھی بڑھاتے ہیں، جو بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر ایک پریشر لے کر آتا ہے، جس کے بعد پاکستان ایک ایسے وشس سائیکل میں گھومتا ہے جس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام آتا ہے، اور ایک نہیں 23 24 25 آئی ایم ایف پروگرامز پاکستان لے چکا ہے۔ کوئی پروگرام سکسیسفلی ختم ہوئے، کچھ بیچ میں چھوڑے، کہیں پر ڈیفالٹ ریسک پڑا، کہیں ہماری جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے ہمارے ریٹنگ آؤٹ لیٹس کو نیگیٹو کیا، اور یہ وشس سائیکل سالوں سے پاکستان کا جاری ہے۔ حالیہ ترقی جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم اسٹیبلائزیشن سے دوبارہ گروتھ کے فیز میں آ رہے ہیں، یعنی ہماری گروتھ پروجیکشنز آ رہی ہیں کہ اس معاشی سال میں ہوں گی اچھی، تو کیا ہم واقعی میں اسٹیبلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا ریسنٹ امپورٹ ڈیٹا کی بنیاد پر، یا ریسنٹ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر، یا اسٹیٹ بینک کچھ انفلیشن پیشرز کا تذکرہ بھی کر رہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی صورت میں وہ آ سکتے ہیں اور انفلیشن کو رینج سے یعنی 5 سے 7% کی رینج سے زیادہ لے کر جا سکتے ہیں، یا خاص طور پر جو ریسنٹ امپورٹ ڈیٹا ہے اس بنیاد پر پاکستان میں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس دوبارہ کریٹ ہونے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات تو ثابت ہے کہ ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی میں کوئی گروتھ نہیں ہوئی، اگر جی ڈی پی گروتھ ہوئی تو وہ پھر کنزمپشن لیڈ گروتھ ہوئی۔ اور اس بارے میں لاسٹ ویک دانیال عزیز صاحب نے بڑا کھل کے بیان کیا کہ جب بینکس کے اے ڈی آر ریشوز ہم نے چینج کیے یا ریکوائرمنٹ چینج کی، اس کے بعد ایک انفلکس ہوا پاکستان میں معیشت میں پیسوں کا، اور there was too much money chasing less goods، یعنی جو ایک پرنسپل اکنامکس کا جس کا ڈیفینٹ امپیکٹ جو ہے پاکستان میں انفلیشن کی صورت میں آتا ہے اور ہمیں آتا ہوا نظر آیا۔ تو موجودہ صورتحال کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسٹیبلائزیشن کا فیز ہے؟ جو نیریٹو حکومت پورٹرے کر رہی ہے، کیا وہ نیریٹو درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہم پروگرام میں اٹھائیں گے۔ ساتھ میں ریسنٹ فینومینا جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے بڑے ملٹی نیشنل گروپس نے ایگزٹ کا سفر شروع کیا۔ اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ جس وقت لوکل مینوفیکچرنگ یا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ایک ڈکلائن ہے، اور فورن انویسٹرز جن کو لانے کی سر توڑ کوششیں ہم نے کی ہیں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے یا دیگر پلیٹ فارم سے، این اس وقت بڑے ملٹی نیشنل جائنٹس اگر پاکستان سے ایگزٹ کر رہے ہیں تو آخر کیوں ایگزٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو ایگزٹ ہے یہ ان کی گلوبل اسٹریٹجی شفٹ کی وجہ سے ہے، یا پاکستان کے معاشی معروضی حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ شفٹ ہو رہا ہے؟ پاکستان کی جو بنیادی ٹیکس نظام میں اصلاحات نہ ہونا ہے یہ وجہ ہے، یا ٹیکس ریٹ کا زیادہ ہونا یہ وجہ ہے، یا پھر ان کے پروفٹ ریپیٹریشن میں جو ان کو مسائل ہیں؟ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو پروگرام میں ہم اٹھائیں گے، اور انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جانیں گے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے جو ایک ویری لو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو رہا ہے، یہ تمام ایفرٹس بھی اس انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو تاحال کیوں نہیں بڑھا سکی ہیں، اس کے ثمرات کیوں نہیں آ سکیں؟ یہ ہم آج پروگرام میں اہم ترین سوال اٹھائیں گے۔ ساتھ میں جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ ڈالر روپی پیرٹی کے حوالے سے ہے، جہاں ہم نے شروع میں بات کی کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آتا ہے، پھر ایک وشس سائیکل ہوتا ہے، اور اس وشس سائیکل میں ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، پھر قرضہ لیتے ہیں یا بائلیٹرل پارٹنر سے اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو سپورٹ حاصل کراتے ہیں، وہ ٹیمپرری سپورٹ یا ریلیف ملتا ہے، اس کے بعد وہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں، ایکسٹرنل ڈیٹ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستانی روپے پہ آ کر پڑتا ہے، اور پاکستانی روپہ گراوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ حالیہ کچھ ماہ کچھ سال میں ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے اپنائے گئے اور ریاست کی طرف سے اپنائے گئے جو خاص طور پر ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، ان کے ثمرات یا ان کی اس بنیاد کے اوپر ہم نے اندازہ لگایا کہ پاکستان میں جو معاشی سفر ہے اس حوالے سے کہ اسٹیبلٹی جو ہمیں نظر آتی ہے روپی ڈالر پیرٹی میں، کیا یہ پیرٹی میں جو اسٹیبلٹی ہے
یہ قائم رہ سکتی ہے، دیرپا ہے، پائیدار ہے، اور خاص طور پہ یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز پر ہے یا فنڈامنٹلی ہے؟ یہ سارے فیکٹرز اور ان پہ سوال اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد بے نقاب میں. ہمارے ساتھ رہے گا، اہم پینل ہمارے ساتھ ہوگا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں کچھ اہم حقائق، اہم سوالات. معاشی ترقی کا سفر ہے تو کٹھن پائیدار ترقی کا، لیکن پائیدار ترقی کا جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جو حکومتی نیریٹو ہے، یہ کتنا فیکٹس کی بنیاد کے اوپر ہے؟ کیا یہ گمک ہے یا اصل حقائق ہیں کہ پاکستان میں معاشی ترقی ایک اسٹیبلائزیشن کے جو پروسیس ہے وہ اس پر چل رہا ہے؟ جو خاص طور پہ ایکسٹرنل سائٹ پہ امپورٹس پریشر ہے، وہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ امپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. ایک بار پھر سے کنزمپشن ڈریون گروتھ جس کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام چیزوں کا جو اثر پڑتا ہے ناظرین، وہ آپ کے انفیکٹ ان دا اینڈ جا کے جو روپی ڈالر پیرٹی پہ پڑتا ہے، جو کہ پھر مزید مہنگائی کی صورت میں ہمارے نظر آتے ہیں ہمیں کہ جب کرنسی اپنی ویلیو کھوتی ہے. تو ظفر پراچا صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے معاشی امور پر بھی، کرنسی کے امور پر بھی بات کرتے ہیں. پراچا صاحب، کیا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اسٹیبلائزیشن ہے یا از اٹ اے گمک جو ابھی ہو رہا ہے؟ السلام علیکم جناب، آپ کا شکریہ مدعو کرنے کا. دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ جو آپ نے فائنینشیل اسٹیبلٹی کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہے. اگر ہم جیسے آپ نے بات کی ڈالر کی، اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 3 ماہ میں تقریباً اوپن مارکیٹ میں 7 روپیہ ڈالر نیچے آیا اور انٹر بینک مارکیٹ میں تقریباً 5 روپے نیچے آیا. تو یہ ایک اسٹیبلٹی ہے کہ جب اگر ہم اگست سے دیکھیں اب تک تو یہ پوزیشن ہے. اچھا، اب آپ نے بات کی امپورٹ کی. دیکھیے، یہ تو ڈیمانڈ سپلائی والی بات ہے. کبھی آپ کے یہاں ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، کبھی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. کس چیز کی؟ امپورٹ کی. جیسے اب سردیاں آ رہی ہیں، گیس آپ کے یہاں زیادہ منگانی پڑے گی، اس کی ایل سیز کھلیں گی. پھر کبھی آپ کی میچورٹی آ جاتی ہے بانڈز کی. وہ ضروری نہیں ہے نا وہ ہر مہینے ہوں، وہ تو سال میں 2 دفعہ کبھی میچورٹی آ گئی. پھر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جو ہماری ایف ڈی آئی جتنی آئی ہے اس سے زیادہ ہماری جو ملٹائی نیشنل ہے ان کے پروفٹس گئے ہیں. ریپیٹریشن ہوئی جی، لیکن ملٹی نیشنل ایگزٹ بھی ہوئی ہیں پاکستان سے، جو جی وہ ایک الگ بات ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پروفٹس ہیں وہ ہر وقت تو نہیں جاتے. جب میچورٹی ہوئی، جب آپ کا فائنینشیل ایئر بند ہوا، بکس کلوز ہوئیں، پروفٹ آیا تو وہ چلا گیا. تو یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے، امپورٹ تقریباً 50% بڑھ گئی ہے. تو کبھی کبھی کئی مہینے ایسے بھی رہے ہیں کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس بھی رہا ہے. تو یہ آن دا ہول اگر آپ پورے سال کو دیکھیں گے تو وہ آپ بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن اوورآل ٹھیک ہے. اوورآل آپ کہتے ہیں لانگ ٹرم، لیکن میں اگر آپ سے شارٹ ٹرم ٹو میڈیم ٹرم پوچھوں، کیونکہ اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ انفلیشن پہ ایسے پریشرز ہیں جو خاص طور پہ فلڈ ریلیٹڈ ہے، یا جو آپ کی کموڈٹی پرائسز ہیں جو آگے جا کر ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہیں، مہنگائی کی صورت میں مزید آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو جب ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس گروتھ کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہم چاہتے ہیں کہ آئے نظر. وہ تاحال نظر نہیں آیا ہے. وہ پائیدار ترقی ہے یا نہیں ہے، اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے. تو کنزمپشن لیڈ گروتھ نے ہمیشہ ہمیں اینڈ میں آ کے گڈھے میں ہی ہم آگے گرتے ہیں، پھر اس گڈھے سے ہمیں کبھی آئی ایم ایف ریسکیو کرتا ہے، کبھی بائیلیٹرل پارٹنرز ریسکیو کرتے ہیں. تو یہ کنسرن ہے ابھی بھی کہ ہم بڑھ تو رہے ہیں لیکن اگر جو بڑھ رہے ہیں وہ درست بڑھ رہے ہیں صرف میں یا نہیں؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو، وہ تو چاہتی ہے ہم درست سمت میں بڑھیں. لیکن اگر ہم دیکھیں حکمران جماعتوں کو یا سیاسی پارٹیوں کو، ان کی ول نظر نہیں آتی. اچھا، نہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قرضہ لو، خرچ کرو، پیسے بناؤ اور عوام پہ ڈالو اور نکلو. تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک کا کنسرن بھی ٹھیک ہے اور ہمارا بھی کنسرن ہے ایز اے عوام، ایز اے بزنس مین، ایز اے انڈسٹریلسٹ، ایز اے سیلریڈ کلاس. ہم سب کا یہ کنسرن ہے کہ ہمارے لیے وہ جو کھڈا ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے.
اور آنے والی گورنمنٹ یا تو پچھلے پہ ڈال دیتی ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا عذر آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیتی ہے. تو آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہتا نا آپ کو آ کے تو نہیں کہتا آپ ہم سے قرض لیں. جب آپ قرض لینے جائیں گے تو کہیں گے بھائی واپس کیسے کرو گے. اچھا تو ابھی میں اگر آپ سے پروجیکشنز پوچھوں کیونکہ آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جولائی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ اسٹیبلٹی آپ کو کتنے دیر پا لگتی ہے؟ کیونکہ یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہی تھے جن کی بنیاد پہ یہ اسٹیبلٹی آئی تھی. تو اب پریشرز بڑھ رہے ہیں امپورٹ کی سائڈ سے. اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ون ٹائم ہے لیکن ایک امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے. تو کموڈٹی پرائسز کا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے تو یہ امپیکٹ جو ایکسچینج ریٹ پہ کب آنا شروع ہوگا, جو بفر ہے ایکسچینج ریٹ کا, یہ کب تک یہ لاسٹ کرے گا یہاں پہ؟ دیکھیے جناب بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا ایڈمنسٹریٹو میئرز, یہ بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اوور آل جو آپ کی کنٹری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف صاحب ان کے توجہ کی وجہ سے چل رہی ہے. اگر ہم ان کو مائنس کر دیں یا اگر آج ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ چینج ہو جائیں یا وہ اپنے کام کی طرف واپس چلے جائیں, وہ چاہے ایس ایف سی یو کا ڈومین ہو یا وہ آپ کے ڈالر میں ایڈمنسٹریٹو میجرز کی بات ہو یا انفیکٹ آئی پی پیز کے کانٹریکٹ کو ریوائز کرنے کی بات ہو یا اس کے علاوہ ٹیکس اصلاحات کے ہر جگہ آپ کو فیلڈ مارشل نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بڑی کھل کے بات کی کہ آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے. ایون دین چاہے آپ کا افغانستان کا بارڈر ہو چاہے ایران کا بارڈر ہو, اگر آپ وہ بند کرتے ہیں, میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا ہے کہ اسمگلنگ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو لوگ شامل ہیں. اب چاہے وہ سیاسی جماعت میں آ گئے یا وہ سیاسی جماعت کے لوگ اسمگلرز بن گئے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو ابھی آپ دیکھیے نا کہ جیسے ہی اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے آپ کے ملک میں دہشت گردی بڑھ جاتی ہے, ہمارے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں بڑھ جاتی ہیں. تو بیسیکلی یہ سارا جو ایلیگل بزنس ہے اسمگلنگ کا, چاہے وہ پیٹرول کا ہو, چاہے وہ چینی گندم کا ہو, چاہے وہ افغان ٹریڈ ٹرانزٹ ہو, چاہے ایران کے ساتھ ہو, سب آپس میں انٹر لنک ہے. تو اگر آج اسٹیبلشمنٹ برا بھی بن رہی ہے آپ کے ملک کو ٹھیک کر کے, شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, جانیں بھی گنوا رہے ہیں, قربانیاں بھی دے رہے ہیں, اگر انہوں نے اس طرح سے خدا نہ کرے توجہ ہٹا لی تو جو آپ کا یا ایک جنرل پبلک کا کنسرن ہے کہ بھئی یہ جو ڈالر کا ریٹ ہے یہ بھی بڑھ جائے گا خدا نہ کرے, دیگر مہنگائی بھی ہو جائے گی, اور آپ کی جو کنٹینیوٹی ہے آپ کی. اچھا مطلب یہ جو آپ کی ہماری جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلٹی ہے جس کو ہم سو کالڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹ از ناٹ بیسڈ آن اکنامک فنڈامنٹلز, بلکہ یہ توجہ جب تک ہے تو ہے. یہ توجہ اگر ادھر ادھر ہوئی تو اس کے بعد آپ کی معیشت جو ہے دوبارہ وہیں پہ کھڈے کی طرف جو ہے یعنی آئی ایم ایف کی طرف جو ہے اور ایک ڈیپر ہول یعنی اور زیادہ اس وقت ہماری ڈیمانڈ ہوگی. جی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر فیلڈ مارشل یا اسٹیبلشمنٹ کی توجہ ہٹی تو یہ ساری گڑبڑ ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2-3 سال پہلے دیکھا ہے ڈالر 350 روپے 335 روپے, بینکس کے نے جو جس طرح روپی کو اوپر نیچے کیا, ہیوی پروفٹس بنائے, سب نے ہاتھ رنگے, کسی نے بھی پیٹریوٹک ہو کے نہیں سوچا. ہر آدمی نے, چاہے اس میں ایکسچینج کمپنیز ہوں, چاہے بینکس ہوں, چاہے عام پبلک ہو, جس کا جو ہاتھ لگا اس نے کیا. پیٹریوٹک کوئی بھی نہیں ہمیں نظر آیا, اور ان میں سے کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی یا اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوئی, وہ ونڈ فال گین ٹیکس بھی نہیں لگا, وہ مطلب ہوا بھی تو وہ کوئی اثر ایسا نہیں ہوا کہ اس کا امپیکٹ. وہ بس خالی کمیٹیوں کے اجلاس, اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے اجلاس ہوتے رہے, نیب طلب, یہ طلب, اسٹیٹ بینک طلب, کچھ بھی. دوسری ایک سب سے اہم بات یہ, ہمارے ملک میں جب تک آپ انسینٹیو اور ریبیٹ بند نہیں کریں گے اشرافیہ کو, ایلیٹ کلاس کی مراد بند نہیں کریں گے. دیکھیے نا ایز پر یو این ڈی پی رپورٹ آپ 19 ارب ڈالر سالانہ انسینٹیو اور ریبیٹ دے دیتے ہیں اشرافیہ کو. تو 19 ارب ڈالر کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو 1-1.5 ارب ڈالر کے لیے پریشان گھوم رہے ہیں. پھر آپ ٹیکسز پر ٹیکسز وہاں پہ لگا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ جب جاتی ہیں تو پیسے بھیجتے ہیں ملک میں, لیکن ایک جو خلا پورا پیدا ہو رہا ہے, جیسے آپ نے کہا ملٹی نیشنل جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی بڑی ڈٹائی سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے, وہ تو انٹرنیشنلی گلوبلی ہوتا ہے, چاہے وہ جائیں چاہے وہ آئیں. تو پھر آپ ایس آئی ایف سی کیوں بنا رہے ہیں, آپ ایکسپو کیوں کر رہے ہیں, آپ بڑے بڑے دورے کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک جو آپ کے جو ملٹی نیشنل ہوتے ہیں فائنینشیل
آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ آپ کو دوسروں کو بلانے میں ہیلپ کرتے ہیں، اور وہ پہلے والے آپ کا ایک طرح کا ایڈورٹائزمنٹ مینیجر ہوتے ہیں، مارکیٹنگ مینیجر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مجھے یہاں بڑی سہولت ہے، آپ آئیں۔ اور بڑی سہولت سے یہاں پہ ہم اس نے کے اگر پوچھا علاوہ بھی وزراء سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ گلوبل اسٹریٹجی شفٹ ہے جس وجہ سے وہ اپنے دفاتر جو ہے بند کر رہے ہیں یا دفاتر شفٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈیفینیٹلی وہ ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ ہو، لیکن یہاں کی ٹیکس نظام، یہاں پر سہولیات کا فقدان، ریپیٹریشن میں مسائل جو ڈالر میں ہوئے، وہ تمام چیزیں ایکومولیٹ کری ہیں جس کی وجہ سے اوور دا ایئرز ایک حادثہ نہیں ہے، مطلب ایک حادثہ ہونے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ کئی حادثے لگے ہیں یہ یہاں تک معاملات پہنچنے میں۔ تو یہ اب اگر دیکھا جائے تو یہ تو آپ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ اسٹیبلٹی جو ڈالر کے ہے روپی میں، یہ جب تک ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کی توجہ ہے۔ بالکل ایسے بالکل ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشلی رکا ہوا ہے یہاں پہ، ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے اگر ہم میئرز ٹھیک لیں تو یہ نیچے آنے میں کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فنڈامنٹلی ہمارے فائنینشیل یا پھر ڈنڈے کے زور پہ آنے کی گنجائش ہے؟ دیکھیے ہمارے جو فائنینشیل کریڈینشلز ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں اور جگہ کہا ہے، وہ بہترین ہے۔ فائنینشیل کریڈینشلز ہمارے بہترین ہیں اوور آل۔ دنیا کی 5 بڑی مارکیٹ ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے اور جو ہماری ریمیٹنسز ہیں وہ ہماری امپورٹ کے برابر ہیں، اور آپ کی جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جی ڈی پی اوور آل ایگریکلچر کنٹری ہیں آپ، وہ الگ بات ہے کہ مس مینجمنٹ ہے۔ تو اگر آپ اس کو مینج کریں تو یہ دیکھیں نا، خطے میں ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھتے ہیں تو سب سے کمزور کرنسی ہماری ہے۔ افغانستان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، تو وہاں پہ کہیں 80 روپے کا ڈالر ہے، کہیں 85 کا، کہیں 90 کا۔ تو پاکستان میں ایسی کون سی برائی ہے کہ 280-85 کی بات ہو؟ تو اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک لے کے چلیں، دیکھیے مین بات ہے آپ نے اپنے جو خرچے ہیں، ناجائز وہ خرچے نہیں کر رہے، اعلان ہی ہو رہے ہیں نا، حکومت در حکومت آئی ہے، کبھی کوئی گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، سائیکل پہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر وہ بھی ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، تو آئے بہت سے گئے ابھی بھی ہیں جو دعوے کر رہے ہیں نہیں ہو رہا۔ کرپشن ہے آپ کیا دیکھیے، لیکن ابھی یہ کہ ہم جس نقطے پر رکے ہوئے ہیں، ڈالر جو جس جگہ پر رکا ہوا ہے وہ آپ کے ایڈمنسٹریٹو میجر ہیں، سولی آپ کہیں تو ڈنڈا ہے اس وقت، ڈنڈے کے زور پہ ہیں اس وقت، آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ ڈنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو میجرز لیے ہیں وہ بہتر لیے ہیں، جو لینے چاہیے ہماری حکومت کو لینی جو چاہیے وہ نہیں لے رہے، ان کی ول نہیں ہے۔ ایسا ہی ایف سی کا آپ نے ذکر کیا۔ اگر میں کہوں کہ اگر یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز نہ ہوں یا توجہ نہ ہو تو پھر آپ اس پیرٹی کو کہاں پر دیکھتے ہیں، اس ریٹ کو؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ پھر تو آپ مینوپولیٹرز اسپیکولیٹرز کے ہاتھ میں مارکیٹ آ جاتی ہے نا، تو اس میں تو پھر فور کاسٹ کرنا ایسا ہے جب میں ان کو ہیلپ کروں، تو وہ تو میں نہیں کرنا چاہوں گا نا۔ تو اسپیکولیٹرز اور مینوپولیٹرز جو ہے نا وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے گھی ہو یا ڈالر ہو یا آئل ہو۔ جیسے کہ آپ دنیا میں دیکھیں اس وقت گولڈ 5000 کی بات ہو رہی تھی، وہاں لے گئے، اب بات ہو رہی ہے $10,000 کی۔ تو وہ جو مینوپولیٹرز اسپیکولیٹرز کو تو ہم نے ہیلپ آؤٹ نہیں کرنا، ہم نے اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہے۔ ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہمارے فارن ایکسچینج کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو ہم کو اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے۔ پھر ایک اہم بات یہ کرپشن، وہ آپ دیکھیے ڈبل ڈیجٹ ان بلینز، اس سے نیچے کی تو بات نہیں، یا ٹرپل ڈیجٹ ان بلینز۔ عام آدمی کا تو آپ نے جسم اور روح کا رشتہ رکھنا محال کر دیا، اوپر سے آپ چلان کر رہے ہیں، کہیں پینلٹیاں لگا رہے ہیں، مسئلہ کوئی کام آپ اس کو چھوڑ نہیں رہے کہ اس کی ہڈیاں بھی جو ہے نا اب آپ کہتے ہیں ہم مشین میں ڈالتے ہیں۔ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں ظفر صاحب ساتھ ہیں، اور ہم مزید گفتگو بھی پینل سے کریں گے کہ پاکستان کے معاشی مسائل اور خاص طور پہ جو اسٹیبلٹی کا دعویٰ ہے یا نیریٹو ہے اسٹیبلٹی کا، اس نیریٹو کی اصل حقیقت کیا ہے؟ از اٹ بیسڈ آن فیکٹس، اور کیا یہ ایلیوژن ہے؟ اور خاص طور پہ جو ریسنٹ نمبرز ہیں بیلنس آف پیمنٹ کے، اور اس کے بعد جو ملٹی نیشنل کے ایگزٹ سے جو خدشات پیدا ہوئے ہیں، ان پر تفصیل گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں اہم ترین حقائق، اہم ترین سوالات، خاص طور پہ جو نیریٹو ہے اسٹیبلائزیشن کا، از اٹ اے گیمک یا واقعی میں ہم ایک اسٹیبلائزیشن کے فیز میں ہیں
اور ہم جسے کہتے ہیں ہمیشہ سے کہ پائیدار ترقی یعنی ریئل اکانومک گروتھ یا پروڈکشن کیپیسٹی میں انکریز وہ ہو رہا ہے, کیونکہ ایل ایس ایم کے نمبرز کوئی اور سچویشن پورٹرے کر رہے ہیں. اسی طرح جو ایم این سیز کا ایگزٹ ہے یہ بھی ایک بڑا ایک الارمنگ سائن اور الارم بیلز ہیں. یہ کیوں ایگزٹ کر رہے ہیں؟ از اٹ اونلی ڈیو ٹو دا گلوبل اسٹریٹجی شفٹ, یا پاکستان کا جو انٹرنلی جو ہمارا سسٹم ہے ریگولیشن کا یا جو ہمارے نظام ہے وہ اس کے ڈیپ فریکچرز ہیں جو ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ ہارون شریف صاحب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق سربراہ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب خوش آمدید پروگرام میں. صرف فرمائیے گا کہ یہ جو اب معاملہ جو ایم این سیز کا ہو رہا ہے خاص طور پہ, یہ کیا ریفلیکشن ہے؟ از اٹ بلٹ اوور دا ایئرز یا ایک سڈن ایک دم ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس بارے میں ہارون صاحب؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو پہلی چیز اس میں اہم ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا میں تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں. یہ جو اکنامک ریوائیول ہے اس میں بہت سی مارکیٹ سٹرگل کر رہی ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز کا کمپٹیشن بڑھ گیا ہے اور وہ انویسٹرز کو انسینٹیوز اب پہلے سے زیادہ دے رہے ہیں. گلوبل انویسٹمنٹ اور ٹریڈ ڈکلائن پر ہے. اس کا مطلب پاکستان کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنے انویسٹمنٹ کلائمیٹ پر بہت زیادہ توجہ دے کے اپنے آپ کو کمپیٹیٹو کرنا پڑے گا. ٹیکسیشن میں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں, پیسے کی موومنٹ میں اور ہیومن کیپٹل کی ڈیولپمنٹ میں. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے کمپنیز کے پاس ہمیشہ زیادہ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشنز رہیں گی. یہ جو گلوبل کنسولیڈیشن ہو رہی ہے اور کمپنیاں کچھ ایگزٹ کر گئی ہیں, پاکستان کو بڑا کیئرفلی دیکھنا ہے کہ اس گیپ کو کیسے فل کرے. اور وہ وقت زیادہ گھر میں لگانے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ پاکستان کے لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پوری دنیا میں ڈھونڈتے رہیں. کیونکہ جب تک ہمارے پاس ایک ایسی پروڈکٹ نہیں ہوگی جو ہم دنیا کو بیچ سکیں تھرو لوکل انویسٹرز, تب تک فورن انویسٹرز کے پاس بہت سی چوائسز رہیں گی. پاکستان ایک سٹیبلائزیشن اور بیل آؤٹ کے فیز میں ہے. ہمیں ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے. ہماری ابھی بھی جو رسک پریمیم ہے بہت ساری مارکیٹ سے زیادہ ہے. بجلی کی کاسٹ زیادہ ہے, ان پٹ کاسٹ زیادہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ زیادہ ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک آن دیز تھنگز ایٹ ہوم. اور جس طرح دنیا ڈیورسیفائی کر رہی ہے پھر ہماری اکانومی کی طرف دیکھیں گے. ابھی تو آپ خطے کے کانفلکٹ کی کاسٹ بھی کمپنیز جو ہیں اس کو فیکٹر ان. اس پہ یہ بتائیے گا ہارون صاحب, کیونکہ ہوم گرون پروگرامز بھی کئی بار آئے, ہم نے یہ تک کہا کہ ہم آئی ایم ایف نہیں بلکہ اپنا ایک ہوم گرون پروگرام بنائیں گے. کئی آپ کے ڈیولپمنٹ آؤٹ لک یا پلانز ہم نے بنائے کہ ڈومیسٹک گروتھ کیسے جنریٹ ہوگی, انڈسٹریز کے حوالے سے کیا ہوگا, مختلف سیکٹرز کے حوالے سے کیا ہوگا. لیکن آپ کی بات کہ ہم وی شوڈ ناٹ چیز انویسٹمنٹ ایدر دین وی شوڈ ورک آن آر اون گراؤنڈ, کہ ہم یہاں پر چیزوں کو بہتر کر سکیں. یہ ہم سنتے بھی آ رہے ہیں سالوں سے, اور اب تو حکمرانوں سے بھی ہم سن کے تھک چکے ہیں. لیکن کیا کچھ ہوا ہے عملی طور پہ اس دور میں؟ کیونکہ ابھی حکومتی معاشی ٹیم بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی تھی, اس نے نیریٹو یہ دیا کہ اسٹیبلائزیشن ہے اور ہم بہت اصلاحات کر رہے ہیں, لیکن از اٹ دا ٹرو پکچر جو وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیں, جو ہم اصلاحات کی بات کر رہے ہیں وہ ان پٹ ڈریون ہے کہ ہم اپنی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کیسے بہتر کر رہے ہیں, ہم اپنے سسٹمز کو بہتر کر رہے ہیں. کچھ ادارہ جاتی اصلاحات ہیں کہ شاید ہم کچھ پرائیویٹائز کر دیں. لیکن ان چیزوں کا اکنامک گروتھ کے ریوائیول سے ڈائریکٹ کازل لنک بہت کم ہے. ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ دو تین چیزیں وہ بار بار غلطی. دیکھیں یہ ہسٹوریکلی جب بھی ہم فنڈ پروگرام میں جاتے ہیں تو ایک ایسی سٹیج میں آتے ہیں کہ کچھ میکرو سٹیبلٹی آ جاتی ہے, اس کے بعد ہم ٹریڈیشنلی اس کو ضائع کر دیتے ہیں, ایکسپینسنری پالیسیز میں چلے جاتے ہیں, اپنا ڈسپلن توڑ دیتے ہیں. اللہ کرے اس دفعہ نہ ہو. لیکن جو فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ ہمیں پالیسی شفٹ چاہیے اکانومی کا ڈھانچہ بدلنے کے لیے, جو کہ ماڈرن ہو, جو کہ گروتھ اورینٹڈ ہو, جو ونرز کو پک کرتا ہو, جو پروڈکشن بڑھائے, جو پروڈکٹیوٹی بڑھائے. اس کے لیے اب جو کیوں نہیں ہو پا رہا, میرے پاس تو بڑی کلیئر ہے. ایک تو بیوروکریسی میں کوئی صلاحیت نہیں ہے یہ کرنے کی. دوسرا ہماری پولیٹیکل فریگمنٹیشن اتنی ہے بینگ اے فیڈریشن کہ ہم اس پہ بنائیں گے بھی تو ہمارے میں ایک امپلیمنٹیشن کا کنسنسس کرنے کی صلاحیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اس صورتحال میں اگر ہم 2 یا 3 سیکٹرز کو ایز ونر دیکھیں کہ ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ان میں ہے, ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر ہے یا آئی ٹی ہے اور فوڈ سیکورٹی ہے, ہم اس کے پیچھے اگر سپیس کریٹ کر کے
कुछ वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स को डेलीगेट कर सकें और उनको स्पेस दे सकें, तो फिर शायद ये पॉलिसी बन पाए। करंट पॉलिटिकल एलीट और जो हमारा सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, बाहर से भी देखता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक से भी देखता रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनके अंदर कोई ऐसी शिफ्ट की पॉलिसी बनाने की सलाहियत है। अच्छा, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ, अगर हम रिफ्लेक्ट करें हमारे जो डेफिसिट्स हैं दोनों तरफ देख के, क्योंकि हम मॉनेटरी पॉलिसी पे भी आई थी, उसमें कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का जिक्र हुआ है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन जो हमारे खास तौर पे एक्सटर्नल साइड है उसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको सामने रखते हुए हमारे साथ जफर पराशर साहब भी साथ हैं, एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन को हेड भी करते हैं, वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जिसकी वजह से एक डॉलर की एक रेट में स्टेबिलिटी है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ना हो तो डेफिनेटली फिर मैनिपुलेटर्स को चांस मिलता है कि वो स्पेकुलेट कर सकें। तो क्या आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन मोड में और एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में ही है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल खत्म हो जाए या तवज्जो कम हो जाए तो वील बी बैक टू जीरो वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, यानी हम दोबारा वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, IMF, मजीद कर्जे वहीं के वहीं खड़े होंगे, जब ऐसा लगता है? जी, अभी हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल हिस्ट्री की रिपीट है जी। कि हम उनके प्रोग्राम की कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी का ढांचा बदल नहीं रहा है और हमारा जो ट्रेड बैलेंस है उसको हम कंट्रोल करते हैं, इंपोर्ट कंट्रोल करके। अब देखिए, अभी थोड़ी सी हमने इंपोर्ट पे रिलैक्सेशन की, वो फिर से बलून करना शुरू हो गई। इसी तरह जो हम इंटरेस्ट रेट को ऊपर रख के इन्फ्लेशन को कुछ कंट्रोल करते हैं। देखिए, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो 2.5 से 3% ग्रोथ से मामला चल नहीं सकता। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, हमें इन्वेस्टमेंट टू GDP ऊपर करना है, टेक्नोलॉजी को लाना है, और सब कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 या 3 सेक्टर्स जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जो प्रोडक्टिव एक्सपोर्ट कर सकें, उनके पीछे रिसोर्सेज लगाएं। लेट ओल्ड स्कूल सेक्टर्स जिनको हम पेट्रनाइज कर रहे हैं, उनको आप भले लेट देम डाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि अगर हम इसी साइकिल में रहेंगे तो इस फंड प्रोग्राम के बाद फिर से 2 साल में, बल्कि उससे जल्द ही हमें फिर से बेल आउट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी एक्सटर्नल फ्रंट को मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस वक्त ये मैं किसी इस हुकूमत को ब्लेम नहीं कर रहा, ये एक 25 बरस का साइकिल है, क्योंकि अब ये इस नहज पे आ गया है कि ये ढांचा 250 मिलियन की पॉपुलेशन को फीड नहीं कर सकता। हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, हम डेट स्ट्रेस्ड कंट्री हैं। लेट्स फेस इट and build a strong reform program on that, not every side, homegrown, 2-3 एरियाज के ऊपर, और शायद एक अगला IMF का प्रोग्राम ले तो हम उसके बाद इसको तब्दील कर सकें। अगर आप आपने रिस्क फैक्टर्स का भी जिक्र किया, तो रिस्क फैक्टर्स क्या नजर आते हैं आपको? अगर हम अपनी रेटिंग आउटलिस्ट के बुनियाद पे चर्चा जो करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल क्या रिस्क हैं अभी जो आपको नजर आते हैं जो हमें हिट कर सकते हैं हमारी मैशत को? जी देखिए, जब हमारा रिस्क फैक्टर क्या है, ये जब इन्वेस्टर यहां पर देखते हैं, एक तो वो देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल है, फिर वो देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन जो है कमजोर है, फिर वो देखते हैं कि खित्ते के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों साइड्स पर, पाकिस्तान के राइट और लेफ्ट पर बढ़ रहे हैं, फिर वो देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ में अगर डिस्प्यूट होते हैं कमर्शियल तो उनका फैसला जल्दी नहीं होता है, फिर वो देखते हैं कि जनाब अगर हमने रिपैट्रिएट करना है पैसा, आज तो डॉलर है लेकिन कल की प्रेडिक्शंस जो है वो अगेन वेरिएबल हैं। ये सारे रिस्क देखते हुए फिर वो कैम्बोडिया को भी देखते हैं, बाकी मुल्कों को देखते हैं। लकीली पाकिस्तान इस वक्त जिस फेज में है, ईस्ट एशिया के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, इंडिया के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स की ऊपर है। पाकिस्तान 10 साल एक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स बेस पे एडवांटेज ले सकता है, लेकिन अगर हम इंटरनल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को देखें और एक्सपेंशन ऑफ करंट इंडस्ट्री की तरफ जाएं, बजाय इसके कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो हमारे फ्यूचर में हेल्प करेंगे 25-30 साल बाद, उन पर सारी तवज्जो दे दें। अगर इंडस्ट्री का बेस और एक्सपोर्ट का बेस एक्सपैंड होता है, उसमें जेवी और टेक्नोलॉजी आती है, सिग्नल बड़ी तेजी से जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान कैन लेवरेज ऑन द टाइमिंग जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए जो इसको आगे ले जा सके, और वो एक्सपर्टीज ना ब्यूरोक्रेसी में है,
نہ پولیٹیکل ایلیٹ میں ہے اس وقت. اس وقت نہیں ہے, اور کیونکہ یہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں لیکن نہ نیت بھی نظر نہیں آ رہی کہ انٹینشن ہو کہ ایسا ہو کہ یہ لوگ جو ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہو آ کے چیزوں کو سنبھال سکیں. جی ابھی تو دیکھیے نا بڑا کلیئر ہے. از دیٹ اے پولیٹیکل پرائیورٹی؟ آپ اپنی کیبنٹ کی میٹنگز اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا بات ہوتی ہے. ابھی یہ پولیٹیکل پرائیورٹی جو لوگ پیپل سینٹرک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پولیٹیکل پرائیورٹی نہیں ہے. اب باہر کے ایڈ فلوز بند ہو رہے ہیں, بائیلیٹرل کنٹریز کی سپورٹ کم ہوگی, قرض بڑھ رہا ہے. اس صورتحال کے اندر اس کو پرائیورٹی رکھنا مجھے سیاسی طور پہ اس ڈسپنسیشن میں مشکل دکھائی دے رہا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ ایک دو چیزوں کو سیاست اور بیوروکریسی سے انسولیٹ کر کے اس کو کسی ایسے سیٹ اپ میں لے جائیں جو کہ دنیا کرتی ہے کہ وہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ اس کی پالیسی ڈیولپ کر سکیں. یہ ریالٹی ہے اور اس میں ہمیں کوئی پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنے کی بات نہیں ہے. یہ ہر پارٹی کا یہی کیس ہے. تو جب کمزوری ہے تو پھر ایک دو ایریاز جہاں ہم جلدی بلڈ کر سکیں اگر شروع کر لیں تو بہتر ہے, ورنہ ہم دوبارہ اسی سائیکل میں ایس آئی ایف سی ٹائپ کچھ چیز کہہ رہے ہیں کہ سم تھنگ جو اس بیوروکریسی سے نکلے کے وہ بھی یہ مقصد ہے نا کہ ریڈ ٹیپزم سے نکلے اور الگ سے ایک ون ونڈو بن جائے. نہیں ون ونڈو فیسیلیٹیشن کے لیے ایس آئی ایف سی ٹھیک ہے. میں تو اس وقت کہہ رہا ہوں آپ کو انڈسٹریل پالیسی چاہیے کٹنگ ایج, جس کو دنیا کی سمجھ ہو اور پاکستان کے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو لے کر جائے. ایس آئی ایف سی نے پالیسی تو نہیں بنانی, ایس آئی ایف سی نے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور سپیڈ اپ کرنا ہے. لیکن وہ بیچارے تو تب سپیڈ اپ کریں گے جب ڈیلز آنی شروع ہوگی. وہ ڈیلز اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم کٹنگ ایج انسینٹیوز کی پالیسی ٹیبل پہ نہیں رکھ پا رہے, ہم انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے اندر چینجز نہیں لا پا رہے. دیر از ٹو مچ بیوروکریسی اینڈ گورنمنٹ اسٹل. اس کو ایس آئی ایف سی کٹ ڈاؤن کر سکتا ہے, لیکن لوگ ہمیں اس وقت باقی ممالک کے انسینٹیوز بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد آتے ہیں. انوش صاحب ساتھ موجود ہیں, براہ صاحب سے بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ہم بات کر رہے ہیں معاشی اصلاحات پر, جو ایجنڈا ہے جو گورنمنٹ اس کو فلفل کر سکے کہ نہیں کر سکے گی. ہارون شریف صاحب نے بھی اہم باتیں کی. زبر صاحب یہ بتائیں گے کہ خاص طور پہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے, کیونکہ جو خاص طور پہ ایم این سیز کا انخلا ہوا اس میں ہائی ریٹ آف جو ٹیکس سٹرکچر ہے ان ہائی, اور ہمیشہ یہ کہا گیا کہ انسینٹیوائز کرنا چاہیے نہ کہ ریٹ زیادہ رکھنے چاہیے. یہ کتنا بڑا ایک فیکٹر ہے, اور یہ آج تک نظام میں اصلاحات کیوں نہیں ہو سکی؟ تواتر سے حکومتیں آئیں, اور 2008 سے 13, پھر 13 سے 18, پھر 18 کے بعد جو 22, اور اب سیٹ اپ آیا. اب پی ڈی ایم کے 2 ورژنز آ گئے. سب نے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ابھی بھی ہم نے کہا کہ 18% پہ لے کے جائیں گے بائی 2026 یا 2030, بٹ کیوں نہیں ہو پا رہے یہ اصلاحات آخر کار؟ سر دیکھیے بات یہ ہے, مین وجہ تو یہ ہے کہ ہیوی ٹیکس ریٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی 18% جانا بہت آسان ہے, لیکن آپ کو ٹیکس براڈننگ کرنی ہے, ٹیکس بیس نہیں بڑھانا. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی بھی آپ کے بے تحاشا لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو آنا چاہیے, اور ان کا آنا کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ کے پاس نادرہ کی شکل میں بہترین آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے. آپ کو صرف CNIC نمبر ڈالنا ہے اور وہ چیزیں سامنے آ جانی ہیں. لیکن مجھ کو اس کے اندر ول نظر نہیں آتی گورنمنٹ کی یا آپ کے اداروں کی. آپ کے پڑوسی ملک میں پڑوس سے مراد 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ دبئی موجود ہے. آپ کے جو آپ بات کر رہے ہیں ملٹائی نیشنل کے علاوہ, آپ یہ دیکھیں آپ کی لوکل کمپنیز کتنی گئی ہیں. ہزاروں رجسٹرڈ ہو گئی ہیں. آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کے اندر ایک بڑا شفٹ آیا ڈاؤن ورڈ, اور بڑا ویزیبل شفٹ آیا ہے. ایسا نہیں کہ ہلکا پھلکا, بڑا ویزیبل شفٹ آیا ہے کہ پروڈکشن آپ کی گری ہے چیزوں کی. وہ وہاں پہ آپ کو ون ونڈو ملتا ہے, ہر چیز کلیئر اینڈ کرسٹل ہے. پاکستان میں آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں, اگر آپ اس سے کہیں کہ بھئی یہ آپ FIR میری کاٹ دو تو وہ اس کے پیسے ہیں, آپ کو FIR نہ کاٹو تو اس کے پیسے ہیں. مثلا جس چیز کے لیے بھی آپ جائیں
تو اس چیز کے لیے آپ کو پیسوں میں اتنا الجھا دیا جائے گا آپ کو مکڑی کے جال میں کہ آپ نکل نہیں سکتے. ہمارے پڑوس میں یہاں پہ پورٹ قاسم ہے انڈسٹریل ایریا, وہاں پہ آپ فیکٹری لگا لیں بنا لیں, ان کے چارجز ہی نہیں رکتے, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بنے. پھر دیکھیے نا ہمارے فیلڈ مارشل نے SIFC بنایا, میری نظر میں تو وہ ابھی تک اس کہیں پہ بھی اس کے کوئی فوائد خاص نظر نہیں آئے. اگر انہوں نے نہری نظام بنایا تو پیپلز پارٹی نے جناب اس کے خلاف کارپوریٹ فارمنگ پہ شروع ہو گیا. جی تو میرا مقصد یہ ہے کہ کہنے کا کہ اب گرین انیشیٹو آپ نہیں لے رہے, کچھ نہیں لے رہے, پھر IPPs ہیں, صرف اشرافیہ کے لیے رہ گیا ملک. آپ نے کام کرنا ہے اور اشرافیہ نے باہر پیسے بنانے ہیں. تو چیزیں جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے, کلیئر کرسٹل نہیں کریں گے اور آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے تو اتنی تیزی سے آپ کا فلائٹ آف کیپٹل, برین ڈرین, ہر چیز ہوگا. اب آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہاں کہاں دیکھے گی؟ آپ کے جو ملک کے حالات ہیں چاروں طرف سے آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل. اچھا, افغانستان کا خاص طور پہ جو ہوا اس کا کرنسی پہ کیا امپیکٹ پڑا؟ جو ہم نے, کیونکہ بڑا فیکٹر تھا افغانستان کا جو ٹریڈ تھا کرنسی کے بڑھنے میں اور مینوپولیشن میں, کتنا دیکھیے جو اس کا فرق پڑا ہے پازیٹیو؟ فیلڈ مارشل نے جو بند کی ہیں چیزیں ساری اور ان کی ٹیم نے, تو اس سے فرق پڑا, ہمارے ریٹ کم ہو گیا. کیونکہ افغانستان اور ایران دونوں اپنی فورن ایکسچینج کی ضروریات ہم سے پوری کرتے ہیں, اور وہ اس طرح پوری کرتے ہیں, ظاہر ہے ہمارے لوکل سپورٹر کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. لوکل چاہے آپ کا اسمگلر ہو, چاہے ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ ہو, چاہے ٹریڈ بیس فلائٹ آف کیپٹل ہو, یا سیاسی شکل میں جماعتیں ہوں یا مذہبی شکل میں جماعتیں ہوں, وہ دھرنے دے کے بیٹھ جاتے ہیں 8-9 ماہ کے بارڈرز کے اوپر. اتنے روز ہزاروں لوگ وہاں جو آتے جاتے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ اتنی تو ٹریولنگ پوری دنیا میں نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں ہزاروں لوگ, وہ صرف اور صرف اسمگلنگ, صبح جا رہے ہیں شام آ رہے ہیں. تو یہ سب باتیں جب سے ہم نے کوشش کی ہے امیگریشن پالیسی کو ان پہ امپلیمنٹ کرنے کی, تو ہنگامے کھڑے ہو جاتے ہیں, مظاہرے کھڑے ہو جاتے ہیں. کراچی شہر میں کبھی ایتھینک مسائل کھڑے, اور ڈالر کی جو آپ کی اوپن مارکیٹ تھی اس پہ, اور ڈالر کے اوپر خاص طور پہ جو مینوپولیشن تھی, اس پہ کتنا فرق پڑا ہے اس کا؟ اس میں تو کافی فرق پڑا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ بھی میں نے آپ کہا ہے ایڈمنسٹریٹو میئرس. لیکن اگر آپ گرے مارکیٹ میں چلے دیکھیں تو وہ بڑھ رہی ہے. ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو میئرز یا جو میں فورن ایکسچینج مارکیٹ کے بارے میں کہوں گا, یہ اوور ریگولیٹڈ ہے. اس سے کیا ہوا کہ ہم ایک حد سے زیادہ سیل نہیں کر سکتے یا خرید نہیں سکتے, یا جو سیلر بائر ہے اس کے پیچھے جو ایجنسیز لگ جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے اس کا جو والیوم تھا, جو کوانٹم تھا, وہ کم ہو گیا, وہ تو ڈرین ہو گیا نا, وہ تو چلا گیا آپ کا گرے مارکیٹ کے اندر. تو اب یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ ٹائٹ کرتے رہیں چیزوں کو اور راستہ بند کرتے رہیں, دروازے بند کرتے رہیں, تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے. اور پھر جو یہاں پہ مختلف قسم کے سٹینڈرڈز ہیں نا, جو لوگوں کو انسینٹیو اور ریبیٹ دینے والے, وہ ہر فیلڈ میں ہے. وہ ہماری فورن ایکسچینج کمپنیوں کے اندر بھی ہے وہ, کہ ان کے اندر بھی کسی کو آپ انسینٹیو دے رہے ہیں, باقیوں کو آپ بٹا دے رہے ہیں. تو یہ باتیں جب تک آپ ایکول پلینگ فیلڈ, مناسب ٹیکس, مناسب ماحول, لا اینڈ آرڈر. کراچی دیکھ لیں دوبارہ سے بھتہ سروس شروع ہو گئی ہے, جس نے, اور ایک عام رائے یہ ہے کہ لوگوں نے آرمی چیف کو کمپلین کی, انہی لوگوں کو بھتے آنا شروع ہو گئے. آپ کے جو چیئرمین ہیں حسن بخشی صاحب آباد کے, انہوں نے کمپلین کی, ان پہ بلوچستان میں FIRs ہو گئی. تو یہ ساری باتیں ہیں. پھر آپ اپنا FIA کے یا جو آپ کا وہ دوسرا ہے وہ دیکھیں, وہ لوگوں سے ان کے جو کرنسیز ہیں, کرپٹو ہے, وہ چھین رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اکا دکا کیس ہے, ایسے ہزاروں کیس ہیں جب سرکاری ادارے آفیشل اور ان آفیشل ہر طرح لوٹیں گے ٹیکس کی شکل میں, اور اگر آپ کے ایسٹس ہیں تو ان پہ نظر ہے. تو کبھی کبھی سرکاری ڈکیتی ہے, کبھی غیر سرکاری ڈکیتی ہے. تو لوگ کہاں جائیں گے؟ اور اگر کوئی کمپلین کرتا ہے تو اس کی اتنی فائلیں کھول دی جاتی ہیں, اتنا اس کو تکلیف پہنچایا جاتا ہے. تو جب اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ہے تو فورن انویسٹر کیسے آئے گا آپ کے ملک میں؟ اور اگر یہ کہنا کہ ان کا گلوبل ان کا ڈیسیجن ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے. ملٹائی نیشنل کے علاوہ آپ کے لوکل جو انویسٹر ہے وہ بھی جا رہا ہے. بہت سے فلائٹ آف اگر آفیشل فورن انویسٹمنٹ کوئی کرنا چاہے, آپ پرمیشن نہیں دیتے. حالانکہ سفارتی سطح پہ ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ریسنٹلی, اس بنیاد پہ تو یہاں پہ انفلکس ہونا چاہیے فورن انویسٹمنٹ کا, اور لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بھی بڑھنا چاہیے, نہ کہ گھٹنا چاہیے.
لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سوال اصل میں یہ کہ جو اسٹیبلٹی کا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے یہ اصل میں اسٹیبلٹی ہے بھی یا نہیں ہے, یا اٹ از اونلی اے گمک جو ایک آئی واش کیا جا رہا ہے کہ آپ کو. دیکھیے میں نے دو باتیں کی آپ سے کہ اسٹیبلٹی ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اسٹیبلٹی ہے لیکن بیسڈ آن ایڈمنسٹریٹو بیسڈ آن ایڈمنسٹریٹو میجر, بیسڈ آن اسٹیبلشمنٹ, بیسڈ آف فیلڈ مارشل. اگر وہ آج چھوڑ دیں, باقی یہ کہنا کہ ملک میں خرابی ہے, نو, مستقبل بہت اچھا ہے, حالات بہت اچھے ہیں. وہ تو ہم شروع سے کہتے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل ہے یہاں مائنز میں, اس میں, اس میں, اسی لیے تو ہم چل بھی پا رہے ہیں نا. ابھی جو اسٹیبلٹی ہے دس از اونلی بیسڈ آن کہ وہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. باقی کسی کی ول نظر نہیں آتی سیاسی طور پہ, جمہوری نظام کے طور پہ. الیکشن آپ دیکھ لیں, وہ کہیں کچھ دیکھ لیں, کہیں پہ کوئی آپ کو انصاف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایگزیکٹلی. اور انفارچونیٹلی جتنے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں سبھی اپنی اپنے سیاسی مفاد میں لگے ہوئے ہیں. یعنی معیشت کی فکر کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی, معیشت کی یا عوام آدمی کی, نہ کوئی ٹیم نظر آتی ہے اکنامکلی جو اس کو, جس کا بھی ہر خطہ کلامی کروں گا, عام آدمی کے لیے یا عوام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے تو فوراً بل پاس ہو جاتا ہے. تنخواہ پاس کر بڑھانی ہو تو چاہے پی ٹی آئی, تمام سیاسی جماعتیں چپ کر کے فوراً سائن کر دیتی ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے, خدا نہ کرے حالات بڑے خراب ہیں اوور آل ورلڈ وائڈ. تو انقلاب یا چیزیں ملکوں میں, دوسرے ملکوں میں آ رہی ہیں, ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. تو آپ کو ایک جو آپ کوکر کو کتنا پریشر دیں گے, کتنا لوگوں کو پریشر دیں گے, تو خدا نہ کرے حالات خراب نہ ہوں. تو ان کی حالات دیکھیں, لوگوں کی تعلیم ہے, رزق, ان کا جو کھانے پینے کا روز کا مسئلہ ہے, اور علاج معالجہ ہے, ہر چیز کو اب بیونڈ کنٹرول ہو گیا ہے. پھر اوپر سے آپ چلان کر رہے ہیں بے تحاشا ہزاروں, جیسے پتہ نہیں وہ کوئی ہوائی جہاز اڑا رہا ہو. آپ دیکھ کیا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں. سارا کا سارا بوجھ آپ فوج پہ نہ ڈالیں, ہر چیز. پھر آپ فوج کو برا بھی کہتے ہیں, تو یہ بات. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ وہاں جا کے ان کے پیر پڑ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اہم ترین بات ہے کہ ڈالر جو اس پر ہے سٹینڈ کر رہا ہے ایڈمنسٹریٹو میجرز پر ہے. بڑی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا فراز صاحب پروگرام میں اور اہم ترین گفتگو کری. ناظرین, جو سیاسی حالات ہیں معیشت پر ڈیفینیٹلی ان کا اثر ہے, لیکن پاکستان کی معیشت کیا درست سمت میں سفر کر رہی ہے؟ جو راستہ پائیدار ترقی کا ہوتا کٹھن ہے, لیکن اس راستے میں آنے والی دشواریاں, یہ دشواریاں واقعی میں کیا گورننس لوپ ہولز کی وجہ سے ہیں, یا پھر یہ ہمارا جسے کہا جائے کہ ہم کیونکہ پائیدار ترقی کے راستے پر ہیں اس لیے مشکلات آ رہی ہیں؟ اور پھر یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, کچھ دن پہلے بھی ایک باقاعدہ ڈیٹیل پریس کانفرنس کی حکومتی وزراء نے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ اصلاحات بھی ہیں, یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسٹیبلٹی ہے. تو یہ واقعی میں اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ اور جو اصلاحات ہونی تھی جس کا ہم سنتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے, ان اصلاحات کے پوائنٹ آف ویو سے, گورننس پوائنٹ آف ویو سے آخر کار کیا کام ہوا ہے, اور اگر نہیں ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سارے حقائق ہم نے بے نقاب کیا آج کے پروگرام میں. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا ہمارے فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.